السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان میں اس وقت حکومت کس طرح مخالف آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے، میں اس پر آج آپ کے ساتھ مختلف جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے ان کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ سب سے جو کلاسک ایگزامپل ہے وہ معروف صحافی ایاز امیر کی ہے۔ ان کے بیٹے نے اپنی وائف کو قتل کیا۔ اب سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے کہوں کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ شاہ نواز امیر اس کا نام ہے۔ اس کی شادی ہوئی، اس نے اپنی بیوی کو بلایا باہر سے، 2-3 دن پہلے وہ آئی، کینیڈین اس کی نیشنلٹی تھی، اس کو اس نے کسی وجہ سے مار دیا۔ ہینیس کرائم ہے، اس پر کسی کو شاہ نواز امیر کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ قانون کے مطابق ہو اور قاتل کو اس کی سزا ملے۔ لیکن یہ کہیں آپ نے دیکھا، دنیا بھر میں کہیں آپ نے سنا کہ اگر جرم جو ہے بیٹا کرے تو آپ باپ کو پکڑ لیں اور آپ اس پر یہ سارے الزامات لگا دیں؟ ہمارے ملک میں یہ سب ہو رہا ہے۔ میں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، جو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں، ان کو یہ ساری گفتگو سن کر اندازہ ہوگا کہ صحافت یہاں پر کس قدر مشکل ہے، اور یہ جو مافیا ہے جس کے خلاف عمران خان جنگ کر رہے ہیں، یہ کس قدر سٹرونگ مافیا ہے، یہ کس طرح واقعات کو ٹوسٹ کر سکتا ہے، یہ کس طرح لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنا کے انہیں جیلوں میں بھیج سکتا ہے، اپنے مخالفین کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایاز امیر کے بیٹے کا جو قتل ہے، تھوڑی اور اس کی تفصیل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جو FIR ہے اس میں یہ تمام چیزیں درج ہیں کہ جناب جو ملزم شاہ نواز امیر ہے اس نے اپنی وائف کو ڈمبل سے مارا، وہ جو ایکسرسائز کے لیے ڈمبل استعمال ہوتے ہیں۔ جھگڑا ہوا کسی بات پر، یا اس کو اس پر شک تھا، یا جو بھی وجہ تھی، اس نے اس کو سر پر ڈمبل مارے اور وہ وہاں پر اس کی موت ہو گئی۔ FIR کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں ان کے اطلاع دی گئی، ان کی شاید والدہ نے اطلاع دی جو کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا۔ پولیس وہاں پر پہنچتی ہے اور ان کی والدہ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ میرا بیٹا کس کمرے میں بند ہے، کیونکہ شاہ نواز امیر نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ پولیس نے وہ دروازہ کھلوایا اور ملزم نے اعتراف جرم کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی وائف کو ڈمبل سے مارا ہے۔ FIR کے مطابق وہ جو آلہ قتل تھا، وہ جو ڈمبل تھے، وہ اس نے بتایا ملزم نے کہ میں نے فلاں جگہ پر چھپا دیے ہیں، اور ملزم کی نشاندہی پر وہ بھی برآمد ہو گئے۔ اس کے اوپر بلڈ کے بھی سپاٹس تھے، بال بھی لڑکی کے لگے ہوئے تھے۔ پھر وہ جو ملزم تھا وہ فرش کو دھو رہا تھا، اس نے اپنی اہلیہ کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ٹب میں ڈال دیا اور پانی کو کھول دیا۔ یہ سارا کچھ ملزم نے اعتراف جرم کیا، اور جو ایاز امیر صاحب کی جو اہلیہ، جو اس بچے کی ماں ہے، اور غالباً ایاز امیر صاحب کی ان سے ڈیورس ہو چکی ہے یا وہ علیحدگی ہے، وہ وہاں پر نہیں رہتے، اس گھر میں ان کے ساتھ نہیں رہتے، وہ اس نے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کیا، اس نے پوری نشاندہی کی، اسی نے اطلاع بھی دی پولیس کو کہ میرے بیٹے نے یہ کام کر دیا۔ اب کسی اور چیز کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پولیس نے کیا کیا، یہ FIR درج ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک آفٹر تھاٹ آیا، اچھا یہ تو ایاز امیر کا بیٹا ہے۔ 2 چینلز نے، میں آپ کو بتاؤں، جیو اور سما، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ایاز امیر یہ نہیں کہا کہ ایک قتل ہو گیا، انہوں نے کہا ایاز امیر کے بیٹے نے قتل کیا۔ ایاز امیر کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جو ہیڈ لائن چلائی جیو نے اور سما ٹی وی نے، وہ کیا چلائی کہ ایاز امیر، معروف صحافی ایاز امیر کا بیٹا قاتل ہے، اس نے یہ قتل کر دیا۔ ایاز امیر کا تو اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ شاہ نواز امیر کا باپ تھا۔ اور پھر ایاز امیر صاحب نے جو گفتگو بھی کی، اس میں انہوں نے اس پورے ایکٹ کی کنڈمنیشن کی، اور انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ دشمن کو بھی بڑھاپے میں اس طرح کی سچویشن سے دوچار نہ کرے۔ یہ اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ بہو قتل ہو گئی ہے اور بیٹا جو ہے اس پر یہ جرم ہے، لیکن اس وقت انہیں یہ نہیں پتا تھا
کہ شاید اس میں ان کو بھی امپلیکیٹ کر لیا جائے گا۔ اب جو ہمیں ذرائع نے بتایا آفٹر تھاٹ، اسلام آباد یہاں پولیس میں آئی جی صاحب وہ پولیس والے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت نہ بنتی پی ڈی ایم کی تو بہت سارے ان کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، وہ جیل میں ہوتے، لیکن کیونکہ یہ حکومت آ گئی، انہوں نے NRO2 لیا، سب کو معاف کر دیا، ان کو بھی بٹھا کے آئی جی بنا دیا، اور اب وہ اپنی لائلٹی دکھانے کے چکر میں ہر کام کرتے ہیں۔ ایاز امیر کیونکہ ایک آزاد صحافی ہے، وہ اس حکومت کے جو نقائص ہیں ان پر بات کرتا ہے، ان کی کرپشن کو ایکسپوز کرتا ہے، ان کی دو نظریاں بتاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب وہ دنیا ٹی وی سے اپنے گھر جا رہے تھے تو ان پر ایک حملہ ہوا تھا۔ اب جناب پولیس پہنچ گئی سیشن جج کی عدالت میں کہ جناب ہمیں تو جو ملزم ہے اس کے والدین کی بھی گرفتاری چاہیے۔ ظاہر ہے قتل کا مقدمہ تھا، جج صاحب نے ان کے وارنٹ جاری کر دیے، لیکن کیوں پولیس کو ضرورت تھی ایاز امیر کی؟ ایاز امیر کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے، وہ تو کہیں ملزم ہی نہیں ہے، وہ تو موقع پر موجود ہی نہیں ہے، اس گھر میں رہتے ہی نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ وہ شاہ نواز امیر کے والد ہیں تو ایک موقع مل گیا کہ اب ہم اپنا حساب چکتا کر دیں۔ ایاز امیر جو روزانہ ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر اس حکومت کی دو نمبریوں پر بات کرتے ہیں، مار کھا چکے ہیں، اور یہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آواز کو خاموش کریں، اس سے زیادہ گھٹیا پن ہم نے نہیں دیکھا پچھلے 75 سال میں۔ لوگوں پر غداری کے مجھ پر بھی پرچے درج ہوئے، اوروں پر بھی درج ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ایک انتہائی اس سے زیادہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ بیٹا جرم کرے اور باپ جو نہ موقع پر موجود ہو، نہ اس کا پرائما فیشائی اس جرم سے کہیں کوئی تعلق ثابت ہو رہا ہو، لیکن آپ اس کی گرفتاری کا وارنٹ لے لیں۔ ایف آئی آر میں نام تک درج نہیں ہے، کہیں کوئی اس حوالے سے ذکر بھی نہیں ہے کہ کہیں کچھ سازش تیار ہوئی ہو، کہیں کچھ کیا گیا ہو، لیکن آج تفتیشی نے ایاز امیر اور ان کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہیں۔ یہ اس قدر افسوسناک کہانی ہے، آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کس سطح تک گر سکتی ہے۔ ایک تو وہ خاندان رنج سے نڈھال ہے، ان کے بیٹے نے جو کام کیا ہے انتہائی قابل مذمت کام کیا ہے، اور یعنی یہ ایک اس سے بڑی گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی وائف کو قتل کر دیں۔ وہ جن کی بچی تھی بیچاری، کینیڈین نژاد وہ بچی تھی، اس خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اب باپ جو ہے جس کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک معروف صحافی ہے، وہ ایک آزاد صحافی ہے، وہ ایک اینکر ہے، وہ ساری کھل کر بات کرتے ہیں، اب ان کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے ان کو مقدمہ قتل میں ملوث ان کی گرفتاری پولیس اب کیا ان کے ساتھ کرے گی؟ سب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا ہمیں پتہ ہے، عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہمیں پتہ ہے، جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا ہمیں پتہ ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک یہ سارا معاملہ، لیکن میں یہ بات اس لیے ریکارڈ پہ لا رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے وطن عزیز کی صورتحال۔ حقیقی آزادی چاہیے، حقیقی جنگ آج رحیم یار خان عمران خان اس کا اعلان کرنے والے ہیں۔ لیٹ سی کہ اب نیشن کس طرح اس کو رسپونڈ کرتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔